یا لطیفو یا ودودو، یہ دو ایسے الفاظ ہیں جن کے بہت زیادہ اعمال اور وظائف کیے جاتے ہیں، لیکن آج ایک انوکھا پیاز کے اوپر کرنے والا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ شاید اس سے پہلے زندگی میں آپ نے یہ عمل نہ کیا ہو، کیونکہ اس عمل کے کئی واقعات ایسے ہیں جو میں جانتا ہوں، کیونکہ یا لطیفو کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے۔ کسی کا دل نرم کرنا ہو، پتھر کو موم کرنا ہو، پتھر سخت سے سخت دل میں نرمی چاہتے ہیں تو پھر یہ اسم مبارک کا عمل لازمی کر لیں۔ ترتیب اور طریقہ میں بتانے لگا ہوں، جتنی چیزیں بتاؤں گا وہ ساری کی ساری آپ نے پڑھنی ہیں، اور اس کا جو ترتیب بتاؤں گا نا، جو تعداد بتاؤں گا، اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ دیکھیں یہ بڑا آزمودہ عمل ہے۔ ایک شخص وہ تھا کہ جن کے گھر کے معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، ایک خاتون وہ تھی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور آگے والے بات نہیں مان رہے تھے، ایک خاتون وہ تھی جس کا شوہر اس کو طلاق تک پہنچ چکا تھا، ایک شخص وہ تھا کہ جس کی شادی صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور یہ سارے مسائل اس ایک عمل سے حل ہوتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ اسم مبارک ہے یا لطیفو، اس کے مطلب ہے نرمی والا۔ اللہ بڑا لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس نے حکیموں کو حکمت سے، علماء کو علم سے نوازا، سالکوں کو شوق دیا، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا، انبیاء کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی، اہل عقل کو شعور دیا، یعنی جو جس کے قابل تھا نا، اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کے اور بھی بڑے معنی کیے جاتے ہیں، یعنی اتنی بریک چیز ہوتی ہے جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس معنوں کے لحاظ سے بھی اللہ بڑا لطیف ہے، کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسموں کونوں مکان سے منزہ ہے، اس کی نہ حد ہے نہ انتہا ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اس کو اس سے اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ یہ اسم پاک انتہائی جمالی قسم کا ہے۔ حسب منشا شادی، یعنی کہ پسند کی شادی کے لیے یہ بڑا مجرب ترین ہے، جس کا ہم کہتے ہیں لو میرج، اور خوش بختی کی دلیل ہے، کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں۔ اس پریشانی کا واحد حل کیا ہے؟ یا لطیفو کا پیاز والا عمل۔ ادھر سے عمل، ادھر سے شادی کے انتظام، ادھر سے عمل، ادھر ہر مشکل حل، ادھر سے عمل، ادھر ہر ایک کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر حاجت اور مشکل کا حل یہ واحد عمل ہے جو کئی بار آزمایا گیا، کئی بار کیا گیا، اور جتنی بار بھی کیا گیا ہر بار ہر کرنے والا کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی کہ بہت سارے ایسے وظائف ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، وہ عمل پر پورا نہیں اترتے۔ ایک ہی عمل 3 لوگ کرنے کے لیے بیٹھے، ان میں سے ایک کامیاب ہوتا ہے، 2 ناکام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے 100 بھی کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس میں 99% لوگ کامیاب ہی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کو کرنے سے تمام مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں۔ اس کی ویسے برکتیں بڑی ہیں۔ جو شخص فکر و فاقہ، دکھ، بیماری اور اس طرح کی تمام مصیبتوں میں گرفتار ہو، اچھی طرح وضو کر لے، اچھی طرح وضو کر لے۔ اس عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، لیکن ایک بات لازمی سنیے گا، یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، اور صرف ایک بار ہی اس عمل کو کرنا ہے اور پیاز کے اوپر کرنا ہے۔ ایک پیاز لے لے اپنے گھر سے، گرم و مومن، یہ تو روزمرہ استعمال ہونے والی چیز ہے، یہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے، تو آپ نے صرف ایک پیاز لینا ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کر لیں تنہائی مل جائے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے، اگر تنہائی میسر نہ ہو
تو پھر آپ کہیں بھی بیٹھ کر دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جدھر بھی رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، وہی بیٹھے بیٹھے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ترتیب اور طریقہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ سے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ اس قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے، آپ کہیں اس عمل میں کمی پیشی نہ کر جائیں، کیونکہ یہ عمل خطا نہیں ہوتا، اس عمل والا ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف ایک مرتبہ، اور درود پاک بھی کون سا؟ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس درود پاک کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ پیاز آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو، یعنی کہ جو گھر کے اندر جو پیاز ہوتے ہیں کھانے والے، وہ پیاز آپ کے سامنے پڑا ہوا ہو، اور اس میں گھر کے اندر جتنے مسائل ہوتے ہیں نا، مطلب بھائی بہنوں میں جھگڑا اور اسی طرح پریشانیاں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، شور میں، بیوی میں، والدین میں، اولاد میں، بھائی بہنوں میں، رشتہ داروں میں، ساس اور نوح میں، اور اسی طرح جتنے بھی مطلب گھریلو معاملات ہوتے ہیں، یا ہمسایوں کے ساتھ مسلسل لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، اور اسی طرح دور نزدیک کے تمام رشتہ داروں کے ساتھ نچاکیاں ہیں، یا کوئی آپ کے اوپر الزام لگ چکا ہے، آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، یہ واحد عمل ہے جس کے ذریعے ہر ایک شخص کا دل اس گھر والوں کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس نے یہ عمل کیا ہو، اس کا دل نرم نہیں، بلکہ اس عمل کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہر ایک کا دل نرم ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے جو بھی اس عمل کو کرتا ہے۔ یہ اس عمل کی ترتیب اور طریقہ کار، اور یہ اس عمل کی طاقت ہے کہ تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک اسم پاک ہے اللہ تعالیٰ کا، یا غفور، درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے، یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور، یا غفور، یہ اسم مبارک آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد۔ اور یہ یا غفور کی تعداد ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہے یا لطیف، یا لطیف، اس کو آپ نے ورد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یا غفورو کو پڑھیں گے، پھر آپ اس کے بعد یا لطیفو کو پڑھیں گے۔ ان دونوں کی تعداد کو ذرا آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ اس میں کمی پیشی نہ ہو، جو تعداد بتائی جا رہی ہے اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے، یعنی یا غفورو کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، یا لطیفو کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے کیا پڑھنا ہے۔ یہ جتنی چیزیں بتاؤں گا نا، ان کی ترتیب بالکل چھوٹا سا عمل ہے، صرف 2-4 منٹ آپ کے لگیں گے اور آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور اس پیاز کا استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ جب یہ یا لطیفو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک اسم مبارک ہوگا، وہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ اس کے ذریعے آپ کے تمام اسباب پیدا ہو جائیں گے، یعنی کہ کہیں سے اگر نہیں بھی بات بن رہی نا، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے تمام کے تمام جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی کہیں نہ کہیں ایسی جگہ سے سبب بنے گا، کوئی ایسی سفارش لاحق ہو جائے گی، کوئی ایسا درمیان میں کوئی ایسا وسیلہ بن جائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں رہے گا کہ جو حل نہ ہوتا ہو۔ اس لیے اس عمل کو اسی ترتیب کے مطابق کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جو حل نہ ہوتا ہو، کیونکہ یہ پڑھنے کے ذریعے وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جس کا شاید آج تک آپ کو پتہ نہ چلا ہو، یعنی کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہی تمام کے تمام، یعنی کہ اس کا مطلب دیکھیں نا، مذکورہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، اے اللہ، اے اسباب کے پیدا کرنے والے، ہمیں ایک ایسا سبب مہیا کر دے جس کی طلب اور درخواست کی ہم میں طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ ایک دعا ہے،
یہ دعا اس کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب پیدا فرما دیتا ہے کہ بندہ خود بھی حیران ہوتا ہے، اس کے سارے جاننے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے بھی حیران ہوتے ہیں، اس کے اپنے گھر والے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار واقعی ہی اس بندے کے پاس کوئی چیز ہے۔ پھر وہ بندہ صاف ظاہر ہے آگے لوگوں کو بتانا چاہے تو بتا بھی سکتا ہے، نہ بتانا چاہے تو نہ بتائے، وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ تو آپ نے یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے، اس دعائے مبارکہ کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام مسائل آپ کے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس دعا کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخری اس میں مبارک ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اس پیاز کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اس پیاز کا پھر استعمال کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اسی طرح آپ نے اس کو رکھ لینا ہے۔ دیکھیں یہ ایک خاص وقت جو ہوتا ہے نا، اس میں اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس کے مزید آپ کو فائدے نصیب ہوں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کسی ایک نماز کے بعد، لیکن یہ پورا عمل آپ نے باوضو ہی کرنا ہے، بے وضو آپ نے نہیں کرنا۔ تو آپ نے اپنے مقصد کی پہلے نیت کر لینی ہے۔ اگر شادی کے اندر رکاوٹ ہے، آپ کی بیوی جو ہے وہ میکے چلی گئی، واپس نہیں آ رہی، یا شور ہے وہ لینے کے لیے نہیں آ جائے، یا طلاق پہ بات اٹکی ہوئی ہے، یا کہیں رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کے رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اور آپ نے اس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ اپنے ہر مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر 100 مقصد ہے تو 100 مقصد کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی حاجت ہے تو ایک حاجت کی نیت کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ کے جتنے مقصد ہیں آپ ہر ایک مقصد کے لیے نیت کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل ایک بار ہی کرنا کافی ہو جاتا ہے۔ اب آخری اس میں مبارک جو ہے اس کو سمجھ لیں، اس کے بعد درود پاک ہے، اس کے بعد میں آپ کو یہ پیاز رکھنے کی جگہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کہاں بھی اس کو رکھنا ہے، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ اب جو اس میں مبارک بتانے لگا ہوں اس کے ذریعے رزق بھی آئے گا۔ اب عمل ایک ہے، اس کے فائدے ہزاروں ہیں، یعنی کہ ہر کام کے لیے تیر بہدف ہے، تیر کی طرح یہ کام کرتا ہے۔ اب دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس عمل کے ذریعے حل ہوتے ہوئے دیکھیں، جیسے میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں۔ اب میں پورے واقعات تو نہیں بتا رہا، پورے واقعات بتاؤں تو پھر اس کے لیے وقت ٹائم بہت لگتا ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ ایک ایک واقعات کو آپ کو سامنے بیان کرتا رہوں اور آپ بھی پھر پریشان ہوں گے، میں بھی۔ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کومنٹ میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ہمارا ایک گروپ ہے، اس کو بھی جوائن کر لیں، انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے مختلف قسم کے وظائف آتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے بڑا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ بہت سارے دوست صاحب آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی ایک ایسا وظیفہ دیا جائے کہ جس کے ذریعے ہماری تمام مسائل حل ہو جائیں، تو یہ وہ آپ کو عمل دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے، کاروباری مسائل بھی اور دیگر گھر کے اندر نا اتفاقیوں کے، اور تمام کے تمام لوگوں کے اندر نرمی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو 21 بار پڑھیں گے، پھر درود پاک پڑھیں گے، اس کے اوپر پھر دم کر دیں گے، پھر آپ چلتے پھرتے ایک اس میں مبارک کا ورد رکھیں 1 سے 2 دن، اور وہ اس میں مبارک ہے یا ودودو۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا نا، تو آپ نے پیاز کے اوپر دم کر دیا، پیاز کو جہاں پہ آپ کے باقی گھر والے پیاز پڑے ہوئے ہیں وہیں انہی پیازوں کے اندر رکھ دیں، گھر کے اندر آپ اس پیاز کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اس کے بعد چلتے پھرتے یا ودودو کا ورد رکھیں، اس سے لوگوں کے دلوں میں مزید محبت پیدا ہوگی۔ اگر دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر یا لطیفو کا ورد رکھیں، اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تسخیر چاہتے ہیں تو پھر یا ودودو کا ورد مطلب کھلا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ